کورٹ کے باہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اور 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے کورٹ سے اور کورٹ نے 4 ہفتوں کی مہلت ان کو دی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، ججز نے بار بار ان سے ثبوت مانگے. پہلے نیب کو 2 مہینے سے زیادہ کے لیے کرونا ہو گیا اور اس کے بعد اب جب کرونا سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے 4 ہفتے مانگ لیے ہیں پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے. ایک سادی سی بات ہے بالکل، اور وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا، اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ، انتقام پر مبنی نہ ہوتا، تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ اٹھا کے کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ یہ ہے آپ ثبوت. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ کو کرونا بھی ہوگا. وہ 2 مہینے پورے نیب کو کرونا ہوا تھا، 2 مہینے چلا. اس کے بعد آج آ کے انہوں نے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو میں بڑے ادب سے ججز سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میں ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر ہیئرنگ پہ کورٹ میں آتی ہوں، تو نیب کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نیب کو چاہیے کہ ثبوت دے اگر ہے تو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اس کیس کو اور زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف ہونے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیب نے کتنا غلط، عمران خان نے کتنا بوگس مقدمہ بنایا تھا. آج ثبوت مانگ لیے ہیں تو نیب غائب ہے. جی میڈم کیا کہیں گے کہ گزشتہ روز جس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس پہ سرچ وارنٹ کے ذریعے سرچنگ کی گئی، محسن بیگ صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکل چکی ہے، بہت گھبراہٹ کا شکار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، کل جو ہوا اور جو میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے مشرف کے آخری ایام یاد آتے ہیں کہ جب مشرف کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اقتدار ختم ہونے والا ہے. تو وہ دن مجھے آج یاد آ رہا تھا جب ججز کو، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر انہوں نے شاعرہ دستور پہ گھسیٹا تھا. 60 ججز کو پین کی ایک سٹروک کے ساتھ گھر بھیج دیا. ان کو بچالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے، بقول ان کے انہوں نے 1 ارب روپے کا فنڈ آپ کو اکٹھا کر کے دیا، آپ کی سیاسی معاملات میں مدد کی. تب تو وہ بالکل اچھے تھے. جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے. آپ نے ایک ریاستی ادارے FIA کو استعمال کیا اور ایک کورٹ نے اب کل کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا. آپ نے ان کے گھروں کی، شہریوں کے گھروں کی دیواریں پھلاندنی شروع کر دیں، ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پہ عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ آپ، مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں. وہی محسن بیگ صاحب جب آپ کے ساتھ تھے ہمارے پہ تنقید کیا کرتے تھے. ہمارے پہ آپ کی پوری جماعت نے، آپ کے ساتھ جو اس وقت صحافی حضرات تھے، انہوں نے ہم پر بے جا تنقید بھی کی. ہم نے تو کسی کو FIA کے ذریعے اٹھوا کر اور مار نہیں پڑوائی اور جیل میں نہیں ڈالا. اور آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہیں یا آپ کوئی ایسی شخصیت ہے جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی؟ اور ہاں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے لیے سیٹ کیا جائے، وہی سٹینڈرڈ مرحومہ کلثوم نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے تھا. جب وہ لندن کے ایک کلینک میں، ہاسپٹل میں ریسپریٹر پہ بے ہوش پڑی تھیں اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں، PTI کے لوگوں نے ڈاکٹرز کا بھیس بدل کر اور ICU کے اوپر دھاوا بولا صرف ان کی تصویریں لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ بات بار بار کہی جاتی تھی ٹی وی پر اور PTI کے لوگ کہتے تھے، صحافی حضرات سے کہلوائی جاتی تھی کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں.
اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے، آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی، اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے۔ لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے، دور سے گالی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے۔ اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر، آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے، میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا، لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا، میرے بچوں پر حملہ کیا، میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا، اس پر حملہ کیا۔ اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی، بہو، ماں، بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں۔ مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا، کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا، گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر، لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی، آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی، تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا، آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا، تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی، ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا۔ ایک سیکنڈ۔ تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے، پرسنل اٹیکس کیے۔ اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے، اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے، اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آسمہ شیرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا، آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا، جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا، وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے۔ تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں، تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا، اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اور ایک اور بات، یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ مریم، وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ، یہ مالم جبہ گئی تھی، انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے، اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں یہ بھی خاتون ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، ان پر جو حملے کیے تھے، کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا، اور اس 12 روپے بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی، گھی کی قیمت بڑھ گئی، ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی، تو اس وقت جب کوئی شخص، کوئی شہری، کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی میں، اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ، تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے، وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ، عوام آپ کو یاد کر رہی ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ تو میں 12 روپے لیٹر جو پیٹرول بڑھا ہے،
इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें, और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में, और जब आप सरकारी खर्चे पे, पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही, सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने आवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज़ पे लबैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी हाँ सर। हाशमी साहब का, या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, जितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस आए हैं, जिसमें इफ्तार साहब हैं, पहले अहमद सुहानी थे, ने मैनी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो बदनामे ज़माना कानून जो है पीका का, वो आपके दौरे हुकूमत में था। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे ज़माना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है, उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ,
और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है। कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया? उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गईं, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए। कहीं FIA, कभी नैब, उनके सारी चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।